لیکن دلوں پہ حکومت کرتے رہے، دلوں پہ۔ یہی خلیفہ عبد الملک بن مروان، دیکھو کہتے ہیں جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے، اور حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ پتہ ہوتا ہے ہمیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے، طواف کعبہ، ایک عورت بہت بڑی، اس نے کعبے میں بھی آ کے ظلم کرنے شروع کر دیے، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں گیا ہوں عمرے پہ، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، لوگ وہاں جا کے بھی باز نہیں آتے، دھکے مارتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اگر فضل زیادہ ہے تو وہاں غضب بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ وہ بی بی باز نہیں کہتی تھی میں بہت بڑے امیر کی بیوی ہوں، خبردار کوئی قریب آیا تو حجر اسود کے قریب گئی تو حجر اسود نے پکڑ لیا، دبوچ لیا، پکڑ لیا، چھوڑتا ہی کوئی نہیں، چمٹ گئی ساتھ، بلاؤ لوگوں کو، بڑا کچھ کیا، لیکن حجر اسود چھوڑتا۔ اللہ آپ کو حج کی توفیق دے، آمین تو کہہ دے، اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے۔ یہ حجر اسود پتہ بندے جا کے بہادری دکھاتے ہیں، میں جب پرا سٹے 5-7 بندے، میں پھر چمدا رہا بڑا چیر، ایک کوئی عقل مندی کیتی ہے، یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے۔ وہاں جا کے ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کرو، وہ خدا رسول کے مہمان میں دھکے دیتے رہے ہو، کوئی عقل مندی ہے، یہ کوئی بہادری نہیں۔ اگر سوڈان والے کرتے ہیں، ایران والے کرتے ہیں تو وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کے عمل جانے، ہم تو وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کریں گے، ادب کریں گے، احترام۔ نہیں موقع ملتا تو نہ ملے، میرے حبیب نے فرمایا دور سے ہاتھ لہرا کے چوم لو، حجر اسود قیامت والے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے دے گا، تمہارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گا۔ بی بی چمٹ گئی ساتھ، خلیفہ عبد الملک بن مروان سے کہا کہ وہ بہت بڑے رئیس کی بیوی، اب چھڑا، اب ساری زندگی تخت پہ بیٹھ کے امام زین العابدین کی مخالفت تو کرتا رہا ہے، اب چھڑا۔ نیچے اتر آیا، اس بی بی کے خاوند کو کہنے لگا زین العابدین کے پاس چلے جاؤ، اگر حل ہے تو اس کے پاس ہے، اگر کوئی علاج ہے تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس جاؤ، میں چھڑا سکتا، ادھر جاؤ، ادھر وہ ہے دروازہ، وہ ہے جناب علی کا پوتا، وہ ہے امام حسین کا جانشین، وہ بیٹھا ہے۔ زین العابدین تیرا تو سارا گھر کربلا میں کٹ گیا تھا، تیرے پاس تو رہنے کو مکان تک نہیں بچا تھا، خون کی ندیاں بہ گئی تھی، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ امام زین العابدین کی سیرت اور صورت لوگوں کو بتاتی ہے کہ اب بھی اگر محبتوں کی وجہ سے دل جھکیں گے تو ہمارے خاندان کی طرف ہی جھکیں گے۔ امام زین العابدین کے پاس گئے، امام زین العابدین اپنے حجرے میں بیٹھے، کہا جناب ایک بی بی حجر اسود کے ساتھ لگ گئی، آپ آئیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے رئیس کی بیوی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی ہے، چھڑا لے گا؟ انہوں نے کہا حضرت جی وہ بھی آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اگر چھڑا سکتا ہوتا تو پہلے بھی چھڑا لیتا، مہربانی کرے۔ امام زین العابدین اٹھے، ان کے ساتھ گئے، اس بی بی سے جا کے کہنے لگے تو توبہ کرتی ہے؟ توبہ کرتی ہے؟ کہنے لگی کرتی ہوں۔ امام زین العابدین کے ہاتھ اٹھے، اور لفظ کیا ہے؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں، لفظ کیا ہے؟ امام زین العابدین کی دعا سنو، دعا پر میں مولا تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ راوی کہتے ہیں امام زین العابدین کی زبان پر لفظ ہے یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ بی بی دھڑام سے پیچھے گری اور کہنے لگی اللہ اکبر، دھڑام سے پیچھے گر گئی، اللہ اکبر۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ ایک وہ تھے جو مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایک وہ تھے جو مٹ گئے، اور ایک یہ میرے امام کا صاحبزادہ ہے۔ اور میرے دوستو وہ جو بات میں نے پہلے کہی نا، یہ اکڑے رہے، یہ ظالم اکڑے رہے، مر گئے۔ میرے امام کا یہ صاحبزادہ، ایک صاحبزادہ مدینہ منورہ کے ایک کونے میں، ایک نکر میں ساری زندگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کا حال یہ تھا، نماز شروع کرتے اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ بھول جاتے سارا زمانہ۔ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی ہے، چھوٹا بچہ آپ کا چھوٹا صاحبزادہ قریب سویا ہوا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، آگ لگ گئی، بچہ قریب سویا، لوگ آئے، شور مچ گیا، آگ بجھاتے رہے، بچے کو اٹھا کے لے جاتے رہے۔
نماز کے بعد امام زین العابدین نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے، یہ خاک کس قسم کی؟ میں کہا حضرت جی گھر میں آگ لگ گئی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہم سارا زمانہ آگ بجھا رہا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں نانا مصطفیٰ کی امت پر دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا۔ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں حضور کی امت کے لیے دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا۔ تم دنیا کی بجھاتے رہے، میں دوزخ کی بجھا